کو होस्ट बना दिया है, अब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक, पहला पोर्शन हमारा कुरान मजीद का होगा। ठीक है, कुरान मजीद को हम इस तरह कि पहले उसकी तारीफ करेंगे कुरान मजीद की, कि कुरान मजीद की तारीफ क्या है, यानी कि तारुफ कुरान। तारुफ कुरान के बाद फिर उसके फजाइल होंगे, फजाइल कुरान, एजाज कुरान, फिर तदवीन कुरान। तदवीन कुरान यानी कि कुरान करीम को किस तरह तदवीन किया। तदवीन किसे कहते हैं, किसी को पता है? नो मैम। नो मैम। तदवीन के मायने होते हैं मुदव्विन करना, कंपाइलेशन करना, मतलब यकजा करना, एक जगह जमा करना। ठीक है, एक टॉपिक हमारा तदवीन कुरान का होगा। फिर इसमें जिन सूरतों की हम तफसीर और तर्जुमा करेंगे वो है, एक है सूरह हुजरात। पहले सूरह हुजरात पढ़ाई जाएगी जिसमें तर्जुमा और तफसीर होगा उसका। फिर सूरह फुरकान का आखिरी रुकू है, यानी कि आखिरी 13 या 14 आयत है, वो होंगी, उनका तर्जुमा और तफसीर होगा। ये कुरान करीम का हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पोर्शन होगा हमारा अहदीस मुबारका का। अहदीस मुबारका में यही पहले तारुफ हदीस हो गया, हदीस की अक़साम हो गई, तदवीन हदीस हो गई, ये टॉपिक्स होंगे। फिर उसके बाद 10 मुंतखब करदा अहदीस है जो कि आप लोगों के कोर्स में जो हमें दी गई हैं कि ये आप लोगों को पढ़ानी है, जो आपके कोर्स में शामिल है, वो होंगी 10 मुंतखब अहदीस। ये हमारा हदीस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसका पोर्शन हो जाएगा। तीसरा हमारा होगा अकायदे इस्लाम का। क्या है हमारे अकायदे इस्लाम, कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? 5 अकायद जो है मैम। हाँ, 5 अकायद जो It's like तौहीद, नमाज रोजा ज़कात ये वगैरह। ये अकायद है हमारे, नमाज रोजा ज़कात। भाई वो कहाँ से आ गए? वो तो अरकान है बेटा, अरकान इस्लाम कहलाते हैं, हमारे रुकन है। अकायद हमारा क्या है, अकीदे हमारा किन किन चीजों पर अकीदा है, हम किन किन चीजों पर ईमान लाते हैं। हाँ, अकीदा तौहीद सबसे पहला अल्लाह हमारा। पर ईमान, बिल्कुल अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत, बिल्कुल बिल्कुल और इसके आगे नहीं आ रहे याद। फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, बिल्कुल, किताबों पर ईमान है, इल्हामी किताबों हाँ, पर। और अकीदा कयामत सबसे पर। अकीदा अकीदा है आखिरत हो गया वो। खत्म नबूवत। अकीदा रिसालत तो हो गया, वो तो तमाम अंबिया पर हमारा अकीदा है। अकीदा खत्म नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर हमारा अकीदा होना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। समझ में आ गया? ये हमारे अकायद होंगे जिस पे हम बात करेंगे। फिर होगा हमारा अरकान इस्लाम। चौथा पोर्शन जो हमारा बनेगा वो बनेगा अरकान इस्लाम का। अरकान इस्लाम में क्या है, कौन कौन से हैं अरकान इस्लाम? कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ठीक, ये हमारे अरकान इस्लाम होंगे। ये हमारे 4 पोर्शन हो गए। 5वां पोर्शन होगा उसवाए हसना। समझते हैं उसवाए हसना किससे कहा जाता है? उसवाए हसना बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शायद 3-4 क्लास से ये इस्लामियात में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। मैं हुजूर पाक के नक्शे कदम पे जो चलना होता है वो, जो हुजूर अखलाक, पाक आप वसल्लम की सीरत मुबारका। जी जी ठीक है, सीरत मुबारका में हम अहम वाकयात जो है उनको पढ़ लेंगे, क्योंकि सीरत मुबारका तो इस कदर लेंदी है कि हम पूरा तो उसको डिस्कस कर नहीं सकते, लेकिन जो अहम अहम वाकयात हैं वो हम जरूर इसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये हमारे हो गए 5 पोर्शन। छठा पोर्शन होगा, एक लेक्चर मैं आपको दूंगी, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। क्या मुराद है इससे? इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. مراد اس سے مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے زندگی گزارنے کا ضابطہ، زندگی گزارنے کا طریقہ. کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ کہاں سے ملتا ہے ہمیں پورا زندگی گزارنے کا طریقہ؟ قرآن پاک سے. قرآن پاک سے. پاک سے، اسلام سے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. مراد یہ ہے کہ اسلام میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں کہ جس پر ہم عمل کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور آخرت میں بھی ہم اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے. مکمل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمیں اسلام بتلا رہا ہے. کس طرح بتلا رہا ہے وہ اس کا پورا ایک لیکچر ہو. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہم 6 پورشن بنائیں گے انشاءاللہ، جس کا جو ہم اس میں پڑھیں گے اسلامیات کی کلاس میں. سمجھ میں آ گئی یہ چیزیں؟ جی میم تقریباً. تقریباً صحیح. اب ہے قرآن کریم، تعارف قرآن کریم. قرآن کریم دیکھو، جب بھی ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اس کا تعارف لازمی ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہے کیا. کوئی بتائے گا اپنے لفظوں میں؟ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کی آپ تعریف کریں تو کوئی کیا کہے گا؟ قرآن کریم کی تعریف کس طرح کریں گے آپ؟ آخری کتاب ہے. قیامت سے جب سے دنیا بنی اور اس سے بھی پہلے سے لے کے اور جب تک دنیا رہے گی اور جب تک قیامت آئے گی تب تک یہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. چاہے وہ کسی بھی حوالے سے آپ کچھ بھی حوالے لینا چاہیں اس کے اندر آپ کو تا قیامت تک کی چیزیں ملیں گی. میں تو یہی بولوں گا اگر پوچھے گا تو. ٹھیک. اور صحیح، بہت طریقوں سے اس کی تعریف ہو سکتی ہے. اور قرآن کریم کی تعریف کس طرح ہوگی؟ قرآن کریم کی لغوی تعریف، یعنی کہ لغت کے اعتبار سے قرآن یہ قرآن سے بنا ہے. قرآن جس کے معنی آتے ہیں جمع ہونا، یکجا ہونا، جمع ہونا. جمع ہونا کیوں؟ جیسے یہی بات جو ارسلان نے کہی ہے کہ اس کلام پاک میں اولین و آخرین کے تمام علوم اس میں جمع ہے. یعنی کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود نہ ہو. اول سے لے کر آخر تک، آخرت تک، قیامت کے حالات، انسان کے زندہ ہونے کے، انسان کے مرنے کے بعد کی انسان کی زندگی کیا ہے، یعنی کہ برزخ کی، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی کیا ہوگی. اسی طرح ہر انسان سے پہلے جو انسان گزرے، جو لوگ گزرے، وہ کس طرح گزرے، ان کے کیا واقعات تھے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم کی واضح طور پر آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن کریم اتارا ہے کہ یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز کا واضح طور پر بیان ہے. اسی طرح قرآن کے لفظی معنی یہ بھی آتے ہیں کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب، آخر دم تک جو پڑھی جائے گی وہ کتاب قرآن مجید ہی ہوگی. قرآن کریم کی تعریف اگر ہم کریں تو یہ آپ کو کہے کہ قرآن کریم کی تعریف کیجئے تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو کہ بذریعہ جبریل امین، یعنی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا. سمجھ میں آیا؟ جی. پھر قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے. قرآن کریم میں واضح طور پر بتلا دیا، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہے کہ تقریباً قرآن کریم کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا،
لیکن اب تک قرآن کریم الحمدللہ اپنی پہلی حالت میں بالکل ویسی کی ویسی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی تحریف نہیں ہو سکی. جس طرح کے کتب سابقہ میں یعنی کہ توریت، زبور، انجیل جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے، اور اس بات کے گواہ خود یہود و نصارہ بھی ہیں کہ ہاں ہماری کتابوں میں تبدیلی ہو چکی ہے. لیکن قرآن مجید وہ کلام ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی. اسی طرح قرآن کریم کے فضائل میں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام ہے. پاکیزہ کلام یعنی کہ پاک صاف، اس طرح کا کلام کہ جس کو چھونے سے بھی پہلے آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. پہلے آپ پاک صاف ہو، باوضو حالت میں ہو، پھر ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں اور اس کی تلاوت کریں. قرآن کریم میں واضح طور پر ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کہ کوئی نہ چھوئے اس کو مگر پاک و صاف ہو کر. سورۃ الواقعہ کی یہ آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کہ اس کو چھونے والا بھی پاک صاف ہونا چاہیے. پھر صرف ظاہری پاکیزگی نہ ہو، باطنی پاکیزگی. ظاہری پاکیزگی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم باطنی پاکیزگی یعنی کہ اپنے نفس کی پاکیزگی، اپنے روح کی پاکیزگی کا بھی حکم دیا ہے. وہ کیسے ہوگی؟ یعنی کہ اپنے آپ کو برے خیالات سے دور کر کے، شیطانی وساوس سے دور کر کے، شیطان مردود سے پناہ مانگ کے پھر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کہ تعوذ پہلے پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں اس چیز کا خود حکم دیا ہے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو تعوذ پڑھ لیا کرو، یعنی کہ شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت، باطنی پاکیزگی ہونا بھی ضروری ہے. یہ قرآن کریم کی ایک فضیلت ہے. ورنہ ہم کسی اور کتاب کو کبھی بھی چھوتے ہیں تو کبھی بھی اس طرح پاک صاف ہونا یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن قرآن کریم کو چھونے کے لیے، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمارا ظاہر باطن دونوں پاک صاف ہونا چاہیے. پھر قرآن کریم فصیح و بلیغ کلام ہے. فصیح و بلیغ کلام مطلب فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا، کہ ایسا فصیح و بلیغ کلام کوئی بھی آج تک نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. ایسا فصیح و بلیغ کلام، یعنی کہ جس طرح یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ قرآن کریم کی جب آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کر قریش کے سامنے سنائیں تو قریش کے لوگ یہ کہنے لگے کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے، یہ تو آدمی کا کلام ہے، یہ تو عام سا کلام ہے. یا یہ کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. کہ چونکہ قرآن کریم میں پہلے لوگوں کے واقعات کا ذکر ہے، پہلی قومیں جو تباہ ہوئیں یا جو بھی قومیں تھیں ان سب کا قرآن مجید میں ذکر ہے. تو یہ تو کہنے لگے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، جو کہ آپ اس طرح ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں، من گھڑت ہے، نعوذ باللہ. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہا. تو جس پر یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس طرح من گھڑت ہے تو آپ اس جیسی کچھ آیات بنا کر لے آئیں، کچھ آیات مجھے سنا دیں. لیکن اس چیلنج کو وہ لوگ قبول تو کر لیا، لیکن اس پر پورے نہ اتر سکے اور ایک آیت بھی قرآن کریم جیسی بنا کر نہ لا سکے. اس چیز سے وہ لوگ قاصر ہو گئے. اس قدر فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا یہ کلام ہے. پھر وہی بات کہ کتب سابقہ میں تو تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس کتاب میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی، نہ ہی قیامت تک کوئی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا ہے. اسی طرح قرآن کریم ایک بابرکت کلام ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ برکت والا ہے. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر برکتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 156 ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ برکت والا کلام ہے، برکت والی کتاب ہے. جس طرح کہ ہم بہت ساری فضیلتوں میں یہ بھی سنتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمارے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس طرح کا یہ فضائل سے بھرا ہوا کلام ہے. اسی طرح
قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو امت کا بہترین شخص قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے, یہ حدیث آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے, شاید 9 یا 10 کی اسلامیات کی بک میں بھی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی کہ سب سے بہترین شخص کس کو قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی ہیں. حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید میں مشغول ہونے کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی تو میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں. یعنی کہ اگر وہ اس قدر قرآن مجید میں مشغول رہتا ہے کہ اس کو دعائیں مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے یہ سب کلاموں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے تمام مخلوق پر. مطلب یہی بات ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت سے بھرا ہوا کلام ہے. جو اس کلام کو پڑھے گا اس پر عمل کرے گا وہ دنیا میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ سرخرو ہوگا اور انعامات کا حقدار ہوگا. سمجھ میں آ گیا فضائل قرآن کریم کے؟ جی. پھر قرآن کریم کو ترتیب کس طرح کیا گیا, اس کی تدوین کس طرح ہوئی؟ تو اس کے دور ہیں, 3 دوروں میں اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں کہ تدوین کا پہلا دور, تدوین کا دوسرا دور, تدوین کا تیسرا دور. تدوین کا پہلا دور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو انبیاء ہے, کتنی تعداد تھی جو انبیاء انسانیت پر مبعوث ہوئے, ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000 کم و بیش. 1,24,000. اسی طرح جو صحائف تھے, صحیفے, وہ کتنے نازل ہوئے کسی کو پتہ ہے؟ کم و بیش 114 صحیفے ہیں جو کہ نازل ہوئے انبیاء پر. ٹھیک ہے, 114 میں سے 110 صحیفے تو وہ ہیں کہ جو تقریباً صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں, جن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. 110 صحیفے. 4 مشہور کتابیں ہیں جو کہ اب بھی موجود ہیں. کون سی ہیں وہ 4 مشہور کتابیں؟ جو اس قرآن پاک سے پہلے نازل کی گئی. جی جی بالکل, قرآن مجید تو آخری توریت، کتاب. زبور، انجیل، قرآن مجید. بالکل, یہ 4 مشہور کتابیں ہیں جو اب بھی دنیا میں پڑھی جاتی ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, انجیل حضرت کس پہ نازل ہوئی؟ انجیل کون پڑھتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کرسچنز حضرت پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے, بائبل. اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو ان میں سے 3 جو کتابیں ہیں توریت, زبور اور انجیل, ان میں کوئی نہ کوئی تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے. لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی. قرآن کریم کی جو تدوین تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دل میں محفوظ کر لیتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اصحاب ہوتے تھے وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے, جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے, وحی کو لکھنے والے. ان میں مشہور بہت سے صحابہ ہیں, 4 تو یہ خلفائے راشدین ہیں. اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت جو کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور وحی کو فوراً لکھ لیا کرتے تھے, کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو ان کو فوراً کی فوراً لکھ لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے سینے میں بھی محفوظ کر لیتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کاتبین وحی کی تعداد 40 سے زیادہ آتی ہے. روایات میں کہیں 40 کا ذکر ہے, کہیں 40 سے زیادہ کا ذکر ہے. یہ لوگ کس طرح لکھ لیا کرتے تھے؟ اس وقت تو چونکہ قلم, صفحہ, یہ کتاب یہ چیز نہیں تھی, تو یہ لوگ اس وقت کسی چمڑے پہ لکھ لیتے, کسی بڑے بڑے درخت پر, پتوں, بالکل پتوں پر, پتوں کی پتھر پر چھال پر,
पत्थरों पर खुरच खुरच के लिख लिया करते, जानवरों की जो हड्डियां होती हैं उन पर किसी चीज से खुरच के लिख लिया करते, यानी कि ये तरीका होता था उसको लिखने का। तो कुरान करीम जो है मुख्तलिफ चीजों पर लिखा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही जमा हो चुका था पूरा का पूरा। इसी तरह कुरान करीम की तरतीब कि जैसे अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है, अन्नास पे मुकम्मल हो रहा है, तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की, यानी कि वो तरतीब भी खुद ही बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन मैम मैंने तो सुना है वो हजरत उमर के दौर में हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी तरतीब कर दी थी, अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पूरा। इसी तरह हजरत उमर के दौर में किस तरह हुआ? हजरत वैसे उमर भी के दौर में मैंने नहीं, मेरे को नहीं पता लेकिन मैंने सुना था कि मतलब पहले से वो नहीं नहीं, किया गया था, लेकिन उसको जो एक सफ़ों के ऊपर लिखा गया बकायदा एक सफों पर तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुआ। हाँ बस फिर वो यही होगी। मशवरा देने वाले हजरत उमर थे और हुआ वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। ठीक है, जी यानी कि तरतीब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ही जिंदगी में कर गए थे। इसी तरह सूरतों के नाम, चूंकि पहले वही नाजिल होती थी आयतों की सूरत में, बस मुख्तलिफ आयात, कोई वाकया है उसकी मुनासबत से वही नाजिल हो गई उसी वक्त, लेकिन उसको जो तरतीब दिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसकी तरतीब बताई। इसी तरह उसकी जो सूरतों के जो नाम रखे गए कि कोई ना कोई वाकया उस सूरत में जिक्र है, तो उसी वाकये की मुनासबत से उस सूरत का वो नाम रख दिया गया। जैसे कि हम आगे अब पढ़ेंगे, सूरतुल हुजरात है मिसाल के तौर पर, सूरतुल हुजरात होगी जो आपके सिलेबस में होगी, तो सूरतुल हुजरात का नाम उसी सूरत में आयत नंबर 4 में आ रहा है, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजराती। तो उस लफ्ज की मुनासबत से उस सूरत का नाम सूरह हुजरात रख दिया गया है। इसी तरह तमाम सूरतों का भी यही है कि जो जो कुछ उसमें कोई वाकया जिक्र है, कोई नाम जिक्र है, तो उसकी मुनासबत से उसका नाम वो रख दिया। वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हो चुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम भी कर चुके थे। समझ में आ गई ये बात? जी यस फिर मैम। तदवीन का दौर, जो दूसरा दौर जो शुरू हुआ, और कुरान करीम के सबसे पहले हाफिज खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तदवीन का दूसरा दौर जो शुरू हुआ वो शुरू होता है जब अबू बकर सिद्दीक पेश आई। जंगे यमामा, पता है किसी को क्यों पेश आई थी? नो मैम। जंगे यमामा किसी शख्स ने जिसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसने नबूवत का झूठा दावा किया था, उसके खिलाफ जंग की गई थी, जंगे यमामा। ये इसका वाकया कुछ यूं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब था, तो एक शख्स था जिसने नबूवत का दावा किया। पहले वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करके जब वो अपनी कौम में गया तो उस पर शैतानियत तारी हो गई और उस वहां जाके मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया और कहने लगा मैं तो खुद नबी हूँ, खुद नबूवत का वो दावा करने लगा। कहा ये जाता है कि ये यमन के इलाके का कोई आदमी था। अब नबूवत का जब वो दावा करने लगा तो बहुत से लोग उसको नबी भी मानने लगे। वो तो ये कहने लगा कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनके हवारी, उनके साथी बन के आए थे, इसी तरह मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह साथी बनकर आया हूँ। तो लोग उस पर ईमान भी डालने लगे, यानी कि ये फितना शुरू हुआ। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कज़्ज़ाब बोला। मुसलमा तो उसका नाम था और कज़्ज़ाब जो लगाया गया, जो लक़ब मिला, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिया था कि ये झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है, इसकी बात का यकीन ना किया जाए, और उनके खिलाफ जिहाद करने का हुक्म दिया। लेकिन चूंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब था, तो इसलिए लोगों ने, ये सहाबा किराम ने ये मशवरा किया कि अभी हम ऐसा करते हैं कि कुछ दिन ठहर जाते हैं, ऐसा ना हो कि हम जहाद पे चले जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार से महरूम हो जाए। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर विसाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुआ तो उसमें जंगे यमामा लड़ी गई। और जंगे यमामा किस तरह लड़ी गई? इसमें तकरीबन 13,000 मुसलमान थे और 40,000 का मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर था। लेकिन मुसलमानों को उसमें फतह हासिल हुई और तकरीबन उनकी 13,000 फौज को मार दिया गया और मुसलमानों के 700 लोग शहीद हुए, 700 सहाबा इसमें शहीद हुए। और जो 700 सहाबा शहीद हुए थे उनमें से 70 हुफ़ाज़ इकराम थे जो कि इसमें शहीद हुए। जब इस कदर हुफ़ाज़ इकराम इसमें शहीद हुए, उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख्याल आया, उन्होंने ये मशवरा दिया
حضرت ابو بکر کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کوئی کتابی صورت میں قرآن مجید کو ہم جمع کر لیتے ہیں کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے، اب جہاد کا تو سلسلہ جاری رہے گا، اسی طرح جہاد میں یہ مسلمان حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ ہم سے ضائع ہو جائے. اس لیے انہوں نے یہ مشورہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو معذرت کرنے لگے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ اگر احد پہاڑ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا. پھر اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا؟ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. صحیح ہے، پوری ایک کمیٹی بنائی گئی صحابہ کرام کی، جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا. زید بن ثابت کون ہے؟ جو کہ مشہور کاتب وحی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور وحی کو لکھ لیا کرتے تھے. ان کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا اور یہ اعلان پورے ملت اسلامیہ میں کر دیا گیا کہ جس کے پاس جو حصہ بھی لکھا ہوا موجود ہے تو وہ لے کر آ جائے. اب وہ لوگ آنے لگے، بہت سے لوگ، اور جس کے پاس لکھا ہوا موجود تھا جتنا وہ لے کر آنے لگے. اس کو کمیٹی کے لوگ بھی دیکھتے، 10 لوگ اس پر گواہی دیتے، 10 لوگوں کے پاس وہ لکھا ہوا ملتا تو وہ اس کو قرآن کریم کے نسخے میں شامل کر لیتے. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں جو یہ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس وقت ہوا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن پاک کی تعلیم اسی طرح دیتی جاری رہی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کے پاس وہ نسخہ رہا. پھر حضرت عمر فاروق کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ تھا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کے پاس رہا. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تیسرا دور خلافت یہ شروع ہوا تو اس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ لیا. اور چونکہ اس وقت قرتوں میں اختلاف ہونے لگ گیا تھا، ہر کوئی اپنی اپنی قرت سے قرآن مجید کو پڑھنے لگا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا تھا کہ اس کو ایک ہی قرت میں کر دیا، قرآن مجید کو قرت قریش، یعنی کہ قریش کی قرت میں کر کے اس کے نسخے بنائے اور وہ تمام نسخے جو ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر بھجوا دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جو باہمی اختلاف ہو رہا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان ایک ہی قرت پر قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے لگے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کارنامہ یہ بھی کیا تھا کہ جہاں جہاں بھی جس علاقے میں بھی گورنر جو انہوں نے بنا کر بھیجے وہ حافظ قرآن بھیجے تھے کہ حافظ قرآن جائیں گے تو قرآن کریم کی تعلیم عام ہوگی، وہ خود بھی قرآن مجید پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. انہوں نے ایک یہ بڑا کارنامہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. سمجھ میں آ گئی تدوین قرآن؟ جی تقریباً. اچھا، قرآن کریم کے اعراب کس نے لگائے تھے؟ میم ایک کوشچن ہے. اچھا، قرآن کریم کے اعراب کس نے لگائے تھے، کسی کو پتہ ہے؟ حجاج بن یوسف. صحیح ہے کہ پہلے تو قرآن کریم جو موجود تھا وہ بغیر حرکات و سکنات کے تھا، زبر زیر پیش نہیں تھی، تو عربی لوگ تو آرام سے پڑھ لیا کرتے تھے. مشکل جو پیش آتی تھی وہ عجمی لوگوں کو آتی تھی. عربی یعنی کہ عجمی ہم جیسے لوگ عربی اس وقت تک پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ اس پر زبر زیر پیش نہ لگے. تو یہ کام جو ہے یہ حجاج بن یوسف نے کیا تھا، اس نے اس پر اعراب لگائے تھے. ہاں بولو، کون سوال کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ جی میم کوشچن یہ تھا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ نسخہ کا ورڈ آپ نے استعمال کیا ہے، تو یہ نسخہ مطلب ابھی تک کتابی شکل میں نہیں آیا تھا کیا؟ یہ نسخہ کتاب ایک ہی ہے؟ نسخہ کسے بولتے ہیں؟ وہی میرا سوال ہے. آپ نے جیسے بتایا کہ ابھی کہ یہ نسخے کی شکل میں تھا، مطلب کیا کتابی فارم میں آ گیا تھا؟ وہی مطلب نسخہ کہتے کس سے ہیں؟ مراد یہی ہے کہ کتابی شکل میں ایک نسخہ بنا لینا، ایک پوری ترتیب دے دینا اس کو، ایک کتابی صورت ہمارے سامنے آ. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلیئر. کچھ اور پوچھنا ہے آج کے لیکچر میں سے؟ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے کوئی. نہیں فی الحال تو کوئی کوشچن نہیں.
समझ में आ गया मेरा तरीकाकार जो मैंने आपको बतलाया है, वो भी सबको समझ में आ गया कि किस तरह आप उसकी एक फेयर कॉपी बनाएंगे और उसके लेक्चर को किस तरह नोट करेंगे। तस्वीरें मैं आप लोगों को भेज देती हूँ आज के लेक्चर की, ठीक है। और किताब, हाँ कोई मैसेज कर रहा था कि कोई किताब बता दो, तो किताब सिराते मुस्तकीम एक किताब है अब्दुल कय्यूम नातिक की। ये बीएस वालों के लिए होती है, बीए बीएस वालों के लिए। मतलब इसमें इसकी तफसीर तो आपको कम ही मिलेगी, सूरह हुजरात की तफसीर कम है उसमें, तफसीर मैं खुद आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन उसमें 10 अहादीस आपकी कोर्स की रिलेटेड जो है वो इसमें मौजूद होगी, ठीक है। इसी तरह जो जो आगे आगे टॉपिक्स हैं वो भी सब उसमें मौजूद होंगे उस किताब में। सिराते मुस्तकीम अब्दुल कय्यूम नातिक की किताब है, वो ले ले। और बाकी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको लेक्चर भेजती रहूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। तो आज वाली जो पीडीएफ की आपके पास पड़ी हुई है, हम लोग नेट से सर्च कर लें? आज वाली मतलब जो अभी भी किताब बता रही हैं, ये तो आप नेट से सर्च कर लें। पीडीएफ क्या बता तो दिए, सिराते मुस्तकीम किताब है अब्दुल कय्यूम नातिक की, ठीक है। अब्दुल जी ठीक है कय्यूम मैम। के ऑथर हैं, ओके मैम, ओके। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मुझे अल्लाह हाफिज़। कौन है, जैनुल आबदीन और एमन, यस मैम। मुझे अटेंडेंस भेजेंगी आप, वीडियो बना दें अटेंडेंस की और वो मुझे फौरन भेजें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। बना लो। यार जैन, आईफोन 7 वाले जैन हो तुम? जी। अच्छा, सिराते मुस्तकीम आगे क्या था? कौन सा अब्दुल कय्यूम नातिक। डॉक्टर अब्दुल कय्यूम। कय्यूम नातिक। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया ताकि अगर किसी को याद न रहे नाम। ये सही दिया। हाँ अच्छा, ये रिकॉर्डिंग अरसलान भाई बना रहे हैं ना? हाँ मैं बना रहा हूँ। यार आप एक काम करो, आप हर क्लास की रिकॉर्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे? हाँ मैं ले लेता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इसको अपलोड या शेयर कहाँ पे करना है? यार ये आप अपने पास सेव कर लो और फिर अपने मोबाइल के ईमेल पे इसको सेंड करके सब व्हाट्सएप पे ग्रुप